مجھے آپ کی ٹویٹ سے بھی یہ لگا یا شاید آپ نے اوورآل ایک جنرل کمنٹری کی پاکستان کے حالات کے حوالے سے کہ پاکستان کا جو بہت قریبی سمجھا جا رہا ہے امریکہ، اس نے بڑا ظلم کیا ہے، بٹ آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کچھ کرنا چاہیے تھا پاکستان کو؟ پاکستان نے مذمت تو کی ہے، بٹ آپ کے نزدیک اور کیا ہونا چاہیے تھا جو حکومت پاکستان کرتی؟ پہلے تو منیب پاکستان کو اس سچویشن میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں نا، جب آپ فار ایگزامپل بورڈ آف پیس کی میٹنگ میں واشنگٹن میں گئے تھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اوپنلی بات کر رہے تھے ایران پر اٹیک کرنے کا. ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ اٹیک کرنے کی بات کر رہے تھے. تو جب ہم کوزی ہو رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تو ہمیں یہ ریئلائزیشن ضرور ہونی چاہیے تھی کہ یہ اتنا کلوز آنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ول پٹ اس ان اے ڈیفیکلٹ اسپاٹ، کہ جب ایک مومنٹ آف ٹروتھ آئے گا تو اس وقت ہم کیا کریں گے، اور کیا ہم اس وقت لیوریج کر سکتے ہیں سارے مسلم ممالک کی پرائمریلی اس پہ ہے نا، یہ سارے ملک جس پر ابھی ایران نے بھی اٹیک کیا ریٹیلیشن میں، عمان ہے اور یو اے ای اور سارے ملک، یہ اگر مل کے ایک اپنا لیوریج بھی یوز کرتے نا اس وقت پریزیڈنٹ، اگر آپ گئے ہیں اگر بورڈ آف پیس، I personally think it was the wrong decision for Pakistan to go there. اور یہ کہ جی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. میں ہمیشہ ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ بھائی یہ ساری جو دوسری کنٹریز ہیں، ملائیشیا اور یہ ساری کنٹریز، کمبوڈیا اور یہ، ان کے پاس چوائس کیوں ہوتی ہے؟ وائی ڈونٹ دے ایور کم انڈر اے اسپاٹ کہ جی آپ کیوں 79 میں سوویت یونین آیا اور آپ ہی نے فرنٹ لائن اسٹیٹ. بٹ آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ ویک لیڈرشپ ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے، بہت زیادہ کوزی اپ ہونے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ٹو دی امریکن؟ آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے؟ جی میں وہی بتاتا ہوں. دیکھیں تھوڑا سا آدھا ایک منٹ لے لوں گا. ایک منٹ. جس طرح سینئر ترین لیڈر ہے پی ایم ایل این کے اور ڈیفینس منسٹر ہے، وہ کیا فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کے اور بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان نے وہ جو پلنڈرز کیے تھے امریکہ کو سپورٹ کر کے فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کے، اس کی ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، سوسائٹی میں بھی، ہماری اکانومی میں بھی، ہمارے جیو پولیٹکس میں بھی. ہم ایک بہت چھوٹی سی ڈیولپنگ پور کنٹری ہیں. ہمیں اب کانسیکوینسز ہم سمجھتے ہیں، جو ہماری غلطی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ سے کہ امریکہ کے ساتھ کوزی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر شروع دن سے اگر ہم انٹرنلی اپنی چیزوں کو فکس کرتے، جس طرح کہ تعلیم کا نظام ہے، جس طرح ٹیکس کا نظام ہے، صحت کا نظام ہے، انرجی کا نظام ہے، تو پھر آپ کو ادھر ادھر یہ فضول قسم کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فارن پالیسی از اے ریفلیکشن آف دا پیپل آف پاکستان اور دا پیپل آف اینی کنٹری. اگر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد سپریم لیڈر خامنہئی کے جو شہادت ہے اس سے ان کا جو دل پر اثر ہوا ہے اور افسوس ہوا ہے، تو وہ محسوس کر رہے ہیں نا کہ پاکستان اس وقت کیوں نہیں ایسی سچویشن میں تھا کہ بھرپور انداز میں کنڈیم کرتا امریکہ کو. That is what the issue is. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا لوک وارم رسپانس تھا ہمارا، بھرپور انداز میں کنڈیمنیشن ہونی چاہیے تھی؟ کلاسر صاحب مجھے صرف ایک بات بتائیں سر، کہ ابھی میں کچھ نا آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، آپ بھی بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں ایکس کو بھی. میں علی محمد خان صاحب کا جو ٹویٹر ہے میں اس میں دیکھا انہوں نے کیا فرمایا. جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں امت مسلمہ کے دو ہی لیڈر تھے، جو ایک انکار کر سکتے تھے، ایک شہید ہو گیا، دوسرا جیل میں ہے. اسی طرح جناب علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شیر کو قید کیا ہوا ہے، دوسرے کو کر دیا، وہ ہوتا تو آج امت مسلمہ کا یہ حالت نہ ہوتی. سو مجھے تھوڑا سا یہ کمپریہینڈ کرنے میں میری کم ہو سکتی ہے عقل، مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اس کو پروسیس کرنا کہ جو ماضی میں ہماری تاریخ رہی ہے. کیا رسپانس یہ بورڈ آف پیس والا تو ایک آرگیومنٹ جو زبیر صاحب نے دی اس پہ ضرور آپ بات کریں، لیکن ہم کیا کنڈیم کر سکتے تھے زیادہ ہیڈ وی بین ناٹ ان دا بورڈ آف پیس، یا ہماری قربت نہ ہوتی امریکہ سے جو ریسنٹ ہوئی ہے؟ تو جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوالات بھی بڑے اہم ہیں. زبیر صاحب نے بھی کچھ بڑے، انہوں نے بھی اہم سوالات اٹھائے ہیں. ود اے لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو زبیر صاحب، میرا بڑا ان سے ذاتی طور پر بھی بڑا اچھا تعلق ہے. بڑے اچھے بندے ہیں، اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، ذہین آدمی ہیں. اب دو چار چیزیں ہیں. ایک تو ابھی پہلے ان پہ آ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے اس کو ڈیل کر لیتے. بڑے اہم ایشوز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے جناب ایک شعر جو ہے وہ پوٹری میں بند ہے، دوسرے کا یہ ہوا، وہ عمران خان صاحب کا کہہ رہے ہیں. چلو ہم نے یہ دیکھا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت خان صاحب نے کیا فیصلے کیے تھے، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. وہ جو بہت بہادر تھے، بڑے ڈرتے نہیں تھے کسی سے اور کسی کی دباؤ میں نہیں آتے تھے. آپ کو یاد ہے کشمیر میں کیا ہوا تھا؟ 5 اگست تھا میرے خیال ہے. ایسے ہی جب انہوں نے پوری کشمیر اپنے ساتھ ملا لیا تو عمران خان صاحب کا، میں موجود تھا قومی اسمبلی میں
جب ان کو ٹانٹ کیا کہ اسی طریقے کے جیسے ہمارے زبیر بھائی کہہ رہے ہیں جی آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے فلاں نہیں کیا, وہ دیکھیں انڈینز آئے ہیں, انہوں نے بیٹھ کے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی ہوگی کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لی ہوگی, آپ نے بیٹھ کے پورا الاؤ کر دیا, اور پورے کا پورا جو کام پچھلے 70-75 سال میں تو کسی حکومت نے نہیں ہونے دیا تھا تو آپ کے دور میں ہو گیا تھا. پتہ ہے خان صاحب نے کھڑے ہو کے کیا جواب دیا تھا, یہ میں موجود تھا قومی اسمبلی میں, آپ کو بھی یاد ہو جائے گا. جی جی. تو انہوں نے جواب یہ ٹانٹ کیا دوں گا کہ چاہتا میں بھارت پہ حملہ کر دوں, یہ ریکارڈ پہ چیز ہے. سو یہ کہنا کہ جناب کہ خان صاحب ہوتے تو شاید کوئی اور لائن لیتے, خان صاحب ہوتے تو کچھ اور کرتے. خان صاحب نے اس وقت بھی میرا خیال ہے ٹھیک ہی کیا تھا کہ جنگیں نہیں لڑ سکتے آپ اس ماحول میں, اس ایرا میں. ان کے اس بھی یہ بیان کو میں مطلب ڈیفینڈ کرنے کو میں تیار ہوں. خان صاحب نے اس وقت سینسیبل اپروچ کی تھی کہ بات چیت کے ذریعے, ڈلاک کے ذریعے, ڈپلومیٹک پریشر کے ذریعے بھارت کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں سے جہاز بھیجیں, میزائل بھیجیں اور جنگ. خان صاحب کا وہ ایٹیچیوڈ ٹھیک تھا. سم ٹائم یہ جو ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے, پاپولرزم ہوتا ہے, پاپولسٹ ایک سٹانس لے لینا, یہ اچھا تو لگتا ہے وقتی طور پر, اس کی بلے بلے بڑی ہوتی ہے, واہ واہ بڑی ہوتی ہے. ابھی بھی دیکھ لیں کہ زبیر صاحب کا جو سٹانس ہے وہ زیادہ پاپولر ہوگا, اس کو جب آپ ٹویٹر پہ لے کر جائیں گے, میرا اور آپ کا شاید لوگ 600 گالیاں دیں گے, آپ بزدل ہیں, آپ ڈر گئے ہیں, آپ قوم کو یہ سکھا رہے ہیں. زبیر صاحب نے بادشاہ کیا بات کی ہے کہ پاکستان کو پڑ جانا چاہیے تھا, امریکنز کو, یورپین کو, سب کے ساتھ ان کو متھا لگا لینا چاہیے تھا, اور اس کے بعد ان کو بہت زیادہ سخت مذمت کرنی چاہیے تھی. مطلب ہے آپ اس پہ کتنی مذمت کر سکتے تھے, آپ نے کنڈمنیشن ہی کرنی ہے نا. سپوزلی 4 لفظ آپ بڑھا دیتے اس سے کیا فرق پڑ جاتا. بعض دفعہ آپ اپنا ملک جو ہے آپ کو اس کے انٹرسٹ بھی دیکھنا تھا. کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس وقت جو جنگ خطے میں لگ گئی ہے اس میں شامل ہو جائے, اس میں جا کے اس کو جوائن کر لے, یا اس کی مطلب وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ہم نے اپنے آپ کو اتنی بڑی توپ چیز سمجھ لی ہے, اور ہمیں اتنی ہوا بھر دی گئی ہے ہمارے اندر اور ہماری قوم میں, ہمارے لوگوں میں, اور بھرنے والے معذرت کے ساتھ ہم میڈیا کے لوگ ہیں, سیاستدان ہیں. مطلب اس میں نو آفنسز ٹو زبیر صاحب. اب ہمارا وہ مطلب مقابلہ موازنہ کر رہے کمبوڈیا اور اس سے ملیشیا سے کر, بھائی کہاں کمبوڈیا کہاں ملیشیا, آپ ایک ڈفرنٹ ملک ہے, نیوکلیر اسٹیٹ ہے. آپ یہاں پہ اس میں جس خطے میں انوالو, آپ اس میں بیٹھے ہوئے, بہت اہم خطہ ہے. اپنے بارڈر پہ دیکھیں کون کون سے ملک ہیں, اس کی جغرافیکل کیا اس کی پوزیشننگ ہے, ہماری آرمی کا کتنا ایک بڑا رول ہے, ہمارے اپنے ملک کا دنیا کے مطلب یہ بعض معاملات میں کتنا بڑا رول ہے. ابھی مڈل ایسٹ میں اگر ہم نہ ہوتے پیس آف یہ بورڈ آف پیس پہ, میں شک ہے کہ میرے زبیر بھائی کہہ رہے ہوتے پاکستان کی دیکھیں جی کہ ان کی 2 سال کی 3 سال کی ان کی جتنی فارن پالیسی تھی ناکام ہوئی ہے, آرمی چیف کے وزٹس, ان کو جتنا ٹرمپ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو چڑھا رکھا ہوا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر ہم نہ ہوتے تو ہمارے زبیر بھائی یہ ٹانٹ کر رہے ہوتے کہ آپ کی سیکورٹی پالیسی ناکام ہو رہی ہے, آپ کی فارن پالیسی ناکام ہو رہی ہے, امریکن نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے, آپ کو تعریفیں کر کے وائٹ ہاؤس میں لنچ ڈنر کرا کے آپ کو تو انہوں نے وہاں پہ آنے نہیں دیا. اور مڈل ایسٹ جو ہے یہ بڑا اہم ملک ہے, آپ کے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں, یو ای کے ساتھ ہے, قطر کے ساتھ ہے, بحرین کے ساتھ ہے. آپ ان کو کیسے آپ ان کو اگنور کر سکتے ہیں اس وقت جب مطلب ہماری ساری سمپتھیز اس کے ایران کے ساتھ ہے, جیسے انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا. آج وزیر اعظم اگر ہوتے نا ہمارے بھائی ہوتے, اللہ ان کو بنائے اس زبیر بھائی کو, تو میں پھر ہم ان پہ تنقید کر رہے ہوتے کہ آپ بتائیں پھر کیسے اب آپ نے پوزیشن لینی. پوزیشن لینے اتنا آسان نہیں ہوتا. بالکل